السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Sir, can you give a brief introduction of yourself? Well, my name is Asim, Muhammad Asim Sheikh. I completed my graduation, the Alim course from Jamiat Darul Uloom Karachi, and then I did my Mufti course from Jamiatul Rashid. And after that, I've been in the field for like 7 years, and I did my practice in Ifta in a famous institute in Islamabad as well. And now I have been a teacher in Al Burhan Institute since the last 5 years, and that's all. رائٹ سر. سر ہماری سوسائٹی میں ایک ایشو ہے چائلڈ اپ برنگنگ کے حوالے سے. مطلب بچوں کی جو پرورش ہوتی ہے اور پیرنٹس اور ان کے بچوں کا آپس میں جو ریلیشن شپ ہے, اس حوالے سے ایک اسلامک انسائٹ ایز اے اسکالر آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں کہ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں ایک پیرنٹس اور بچوں کے ریلیشن شپ کو؟ پیرنٹس اور بچوں کا ریلیشن شپ, اس کی امپورٹنس بہت 2-3 ڈفرینٹ ایسپیکٹ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. فار ایگزامپل, یعنی بچے اور ہم جب ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جو ایک بہت مشہور قصہ ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اب اس میں ہم ایک ایسپیکٹ تو یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا, ان کی بڑی قربانی تھی, وہ اپنے بچے کو لے کے گئے وغیرہ. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک ڈفرینٹ ایک سیناریو ایک اور یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اس کو دیکھیں کہ بچے نے بات مان کیسے لی ان کی. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ان کو جا کے کہا, یہ نہیں کہا کہ کہیں تھوڑی دیر کے لیے جانا ہے کسی مشکل کام کے لیے, کہا کہ صاف صاف بتایا کہ تمہیں ذبح کرنا پڑے گا اور اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے. لیکن بچے نے فوراً آگے سے کوئی ایک بہت ہی پازیٹیو رسپانس تھا کہ جی یا بتفعل ما تؤمر, ابا جی جو آپ کو حکم دیا گیا آپ اس کو کر لیں. فوراً اس کے اوپر تیار ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ بچے اور باپ کے, حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کی بہت زیادہ ظاہر وہ زیادہ عرصہ ان کا باہر گزرا تھا, کم کمایا کرتے تھے واپس, وہ سارا قصہ مشہور ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی بانڈنگ اتنی مضبوط تھی اپنے بیٹے سے کہ ایک بات کہنے کے اوپر فوراً وہ تیار ہو گئے. تو جب آپ کی بانڈنگ آپس میں مضبوط ہوتی نا, تو پھر ڈیسیجن میکنگ, پھر آپس میں اپنی مائنڈ سیٹ کو الائن کرنا اور ایک بات کے اوپر چلنا, یہ بڑا آسان ہو جاتا ہے. تو یہ چائلڈ اور جو بچہ اور اس کے ماں باپ, جو پیرنٹس کی جو مائنڈنگ ہے, بانڈنگ جو بھی آپ کہہ لیں, وہ بہت ہی امپورٹنٹ, بہت ہی ایک اس کا ایک بہت ہی میجر رول ہوتا ہے زندگی کے اندر. تو اب اس کا تعلق آبویسلی اس سے ہوتا ہے کہ آپ اس کی اپ برنگنگ کیسے کر رہے ہیں, آپ اس کو گروم کیسے کر رہے ہیں. اگر اس کی گرومنگ پازیٹیو طریقے سے ہوگی تو آبویسلی وہ آپ سے بھی اٹیچ ہوگا, وہ اچھے کاموں کی طرف جائے گا. تو اس لیے اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے ہمارے دین کے اندر بھی اور نارمل زندگی کے اندر بھی. سر جیسے آپ نے ابراہیم علیہ السلام جو ہمارے پروفٹ ہیں ان کا کہ آپ نے بتایا کہ ان کی اپنے بچے کے ساتھ بانڈنگ اور وہ جو بہت مشہور واقعہ ہے ہمارا, تو سر اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ آج کل پریزنٹ میں ہمارے جو پیرنٹس ہیں, ظاہر ہے ہم ان کے مقام تک تو نہیں پہنچ سکتے, لیکن کچھ جو ٹریٹس ہیں کچھ فالو کرنے کے لیے ہیں پروفٹس کے. تو آپ کے خیال میں کیا چیزیں ایسی ہیں جو آج کے پیرنٹس یا بچے انسپریشن لے سکیں کہ وہ ایک لیول آف اوبیڈینس اور رسپیکٹ اور ایک ایموشنل کنیکشن ڈیولپ ہو جائے؟ پیرنٹس کے کیا ٹریٹس ہونے چاہیے اور بچوں کے کیا ٹریٹس ہونے چاہیے؟ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس سے ایک اور بہت زبردست ایک سبق ملتا ہے ہمیں. وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نا بچوں کے دل میں بھی امی ابو کی محبت ڈالی ہوتی ہے اور ماں باپ کے دلوں میں بھی بچوں کی محبت ہوتی ہے. لیکن جو ماں باپ کے دلوں میں بچوں کی محبت ہوتی ہے وہ بہت ہی جینوئن اور نیچرل ہے. یعنی جو پیرنٹس کے دل میں بچوں کے لیے محبت ہے وہ نیچرل ہے. البتہ جو بچوں سے ان ریٹرن آپ کو محبت چاہیے ہوتی ہے اس کو آپ کو گین کرنا پڑتا ہے, اس کو کمانا پڑتا ہے. اور صرف انسانوں کے اندر نہیں, جانوروں کے اندر بھی ایسے ہی ہے. یعنی آپ نارملی دیکھتے ہیں نا کہ ایک بلی ہے, تو بلی کا بچہ اس کے اوپر کوئی بھی حملہ کرے تو بلی فوراً ریٹیلیٹ کرے گی, حملہ کرے گی اس کے اوپر, اس کو بچائے گی. اصل لیکن وہی بچہ سے بڑا ہو جاتا ہے تو بلی کو کوئی کچھ کہے تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ ایک نیچرل ایک چیز ہے کہ پیرنٹس کے اندر جو محبت ہوتی ہے نا بچوں کی, اینڈ اٹس ریئلی ہارڈ ٹو انڈرسٹینڈ اٹ انٹل اینڈلیس یو بیکم اے پیرنٹ. یہ آپ سمجھ نہیں سکتے کہ ماں باپ کو بچوں سے کتنی محبت ہوتی ہے. کیونکہ ایک جنرل مسئلہ یہ ہے نا کہ میں بھی ابھی حالانکہ اس جگہ پہ آ کے میں سوچتا ہوں یار نہیں, مجھے میرے امی ابو کو مجھ سے ایسی محبت نہیں تھی, مجھے اپنے بچوں سے زیادہ محبت ہے. لیکن ہر ماں باپ کو اسی طرح اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے. لیکن اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش رکھی کہ آپ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کریں. اسماعیل علیہ السلام کو نہیں کہا کہ آپ جا کے اپنے ابا کو ذبح کریں, کیونکہ اصل میں یہ آزمائش بڑی آزمائش تھی وہ ابراہیم علیہ السلام کی سی کہ آپ بچے کو اپنی وہ محبت اور اس شفقت اور اس افیکشن کے بعد اب کر نہیں سکتے. یہ تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو جب آپ کو گین کرنا پڑتا ہے, کمانا پڑتا ہے, تو کمانے کے لیے آپ کو وہ سٹیپس لینے پڑیں گے جس سے ان ریٹرن وہ آپ سے محبت کرنے لگے. اب اسلام نے ہمیں بہت ساری جگہوں کے اوپر یہ سٹیپس بتائے ہیں. مثلا فار ایگزامپل ایک حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر قریش کی عورتیں وہ ہیں کہ جو اونٹ پہ سواری کرنے والی عورتوں میں سب سے بہتر وہ ہیں کہ جو اپنے بچوں سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہیں اور اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہیں. اب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی ایک کیریکٹرسٹک بتائی ہے کہ ان کا کہا کہ تم ان کی جو ایک کوالٹی ہے
وہ یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں سے بہت زیادہ محبت کرتی ہیں. اب بس کا مطلب ہے کہ بچے سے محبت کرنا، کیوں محبت؟ کیونکہ ان ریٹرن وہ آپ سے محبت کرنا شروع کر دے گا. اس ٹائم میں اس کو آپ کی ضرورت ہے، لیکن جو آپ ابھی اس وقت انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں ان فیوچر آپ اسی کو وہ سارا کا سارا آؤٹ کم آپ کو ملتی ہے. جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ بچے آپ سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. تو اس لیے یہ بہت سائڈ سے چلنے والی، ایک دو ٹائرس کے اوپر چلنے والی بائک ہے، یہ ون ویلنگ پہ نہیں چل سکتی. اس کو آپ ماں باپ بھی محبت کریں گے، بچے ان ریٹرن ان سے محبت کرتے ہیں. اس کو آپ کو گین کرنا پڑتا ہے، کمانا پڑتا ہے. سر ہمارے پیرنٹس اور بچوں کے درمیان جو گیپ ہے اس کا ایک ٹائم کا بھی بہت ایشو ہے. پیرنٹس اپنے بچوں کو اپنی بزی روٹینز کی وجہ سے، آج کل مدرز بھی جو ہوتی ہیں ورکنگ وومن ہوتی ہیں، مدر کا اسلام میں بھی اور سوشلی بھی بہت رول ہوتا ہے بچے کی اپ برنگنگ میں. تو ورکنگ وومن ہوتی ہیں، وہ بچوں کو ٹائم نہیں دے سکتی. تو اس لحاظ سے اسلام کیا کہتا ہے، مطلب کہ مدر کی کتنی زیادہ رسپانسبلٹی ہے اپنے بچوں کو ٹائم دینا، اور ایک فادر کی کتنی رسپانسبلٹی ہے ٹائم دینا. اور اس وجہ سے مطلب یہ ٹائم دینا اور ایک ایموشنل کنیکشن ڈیولپ کرنا، ان سے بچوں کی تربیت پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ اصل میں ہمارے ایک بہت ہاٹ ٹاپک ہے جو جینڈر ایکوالٹی کے اوپر چلتا ہے. اس پہ جینڈر ایکوالٹی کے اوپر بات چلتی ہے نا، کہ یہ اس میں ایک بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حالانکہ رسپانسبلٹیز خواتین کے اوپر کم ڈالی ہیں. کم رسپانسبلٹیز ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے اب وہ اف شی از اے مدر تو اس کا جو ایکسپینس ہوگا اس کے بچے کے اوپر ہوگا. اف شی از اے وائف اس کا ایکسپینس اس کے ہسبینڈ کے اوپر ہوگا. اف شی از اے ڈاٹر اس کا ایکسپینس اس کے ابو کے اوپر ہوگا. لیکن یہ فار فری نہیں، فری آف کاسٹ نہیں یہ چیزیں. اس کے اگینسٹ اس خاتون کے اوپر ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی آتی ہے جو آٹومیٹکلی اس کے اوپر آ رہی ہوتی ہے. اور وہ اتنی بڑی رسپانسبلٹی کہ وہ ان سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہے. وہ رسپانسبلٹی کہ آپ برنگنگ اے چائلڈ، اس کی تربیت، اس کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اس کو کیا سکھانا ہے. اس لیے عربی میں ایک کہاوت ہے کہ بچے کی سب سے پہلی تعلیم گاہ جو ہوتی ہے جہاں پہ وہ سیکھتا ہے وہ اس کی ماں کی گود ہوتی ہے. کیونکہ رسپانسبلٹی اتنی بڑی ہے، اس لیے شریعت نے، دین نے اس کے اوپر سے ان رسپانسبلٹیز کو کم کیے کہ اتنی بڑی رسپانسبلٹی وہ اس کو بیئر کر سکیں. تو آبویسلی اس کا امپیکٹ تو بہت زیادہ پڑتا ہے بچوں کے اوپر. کیونکہ جو تربیت امی ابو، اٹس ناٹ جسٹ رسپانسبلٹی آف دا مدر، یہ تو ابو کی رسپانسبلٹی بھی، سب کی رسپانسبلٹی ہے. لیکن چونکہ ظاہر ہے اس کے اوپر شریعت نے اور بھی رسپانسبلٹیز ڈالی ہیں، تو زیادہ وقت بچوں کا اسپیشلی جو ان کا بچپن کا ٹائم ہوتا ہے، چائلڈہڈ پیریڈ، تو امی کے ساتھ گزرتا ہے، وہ نارملی مدرس کے ساتھ گزرتا ہے. تو ان کے اوپر رسپانسبلٹی زیادہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں، ان کی پرابلمس کو سمجھیں اور ان کی پرابلمس کو فیس کریں. اسپیشلی اس میں جو ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فطرت کے اندر بائی نیچر ان کے اندر ایک افیکشن زیادہ رکھی ہے. کیونکہ نارملی جو فادر ہوتا ہے وہ ذرا ایک ہارڈ سائڈ ہوتی ہے، اور جو مدر ہوتی ہیں وہ ایک سافٹ سائڈ ہوتی ہیں. تو ان کے اندر اللہ نے افیکشن کا پہلو زیادہ رکھا ہے. اور اس رکھنے کی وجہ بھی یہ کہ ان کا زیادہ ٹائم بچوں کے ساتھ اسپینڈ ہوتا ہے. وہ اس کو بیئر بھی کرتی ہیں کہ وہ جو اس کی شرارتیں ہیں وغیرہ ساری، اور ٹائم بھی اسپینڈ کرتی ہیں اس کے ساتھ، تو بچہ اس سے سیکھتا ہے. ورنہ بچہ نانی سے، اور جو آپ فار دا ٹائم بینگ اس کو چائلڈ کیئرز میں ڈال دیں تو اس کی تربیت اس طرح نہیں ہو سکے گی جس طرح آپ چاہتے ہیں. پھر وہ آپ کا بچہ نہیں بنے گا. ایز اے رزلٹ ہو سکتا ہے جو چیز اس نانی سے سیکھی ہوگی یا کسی اور سے تھرڈ پارٹی سے سیکھی ہوں گی تو وہ اس کے اندر زیادہ آ جائیں گی. لیکن اگر آپ اس کو اپنا جیسا اور اپنا بچہ بنانا چاہتے ہیں تو دین یو ہیو ٹو گیو یور ٹائم، یو ہیو ٹو سیکریفائس یور ٹائم. آپ کو بہت ساری چیزوں کو سیکریفائس کرنی پڑے گی. اٹ کین بی فائنینشیل سیکریفائسز، اٹ کین بی ٹائم سیکریفائس، اٹ کین بی اینی سیکریفائس، لیکن آپ کو قربانی کرنی پڑے گی اس کے لیے. رائٹ سر. سر پیرنٹس جو ہوتے ہیں اپنے بچوں پہ منی انویسٹ کرتے ہیں، ٹائم انویسٹ کرتے ہیں، ان کو اپ برنگ کرتے ہیں. مطلب فار ایگزامپل ہائر ایجوکیشن تک لوگ کافی ایکسپینسو ایجوکیشن، اپنی استطاعت سے زیادہ ایجوکیشن اپنے بچوں کو دلوانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا یہ ان کا فرض ہے یا وہ اپنی محبت میں کرتے ہیں. اور لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں کچھ جگہ پہ وہ آپ کے بچوں کے ڈیسیژنس کو یا ان کے کچھ حقوق کو ایکسپلائٹ کرنے لگ جاتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ان کا کیریئر ڈیسیژن ہے یا کچھ بھی ڈیسیژن ہے، جیسے میرج کے ڈیسیژنز ہیں، ان میں پیرنٹس بہت زیادہ انفلوئنس کرتے ہیں. اسپیشلی ڈاٹرس کو ہو گیا. مرد جو ہوتے ہیں تھوڑے بولڈ ہوتے ہیں، وہ تھوڑا ریٹیلیٹ کر لیتے ہیں. لیکن ڈاٹرس پاکستان میں یا ہماری سوسائٹی میں بہت سی میرجز جو ہوتی ہیں وہ آپ کی خواہش کے خلاف ہوتی ہیں یا ایک تو اس لحاظ سے آپ کیا کہتے ہیں کہ اسلام نے کتنے حقوق دیے ہیں اولاد کو، اور پیرنٹس کو اس لحاظ سے کیا حکم ہے؟ دیکھیں پیرنٹس کا ٹائم گائیڈنس، ان کا جو کام ہے وہ گائیڈنس ہے، ان کا کام فورس کرنا نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو بھی لائف ہے اس کو دو پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. ایک ہے بیفور ہٹنگ پوبرٹی اور ایک آفٹر پوبرٹی. تو آبویسلی بیفور پوبرٹی تو شریعت آپ کو بچہ سمجھتی ہے، تو آپ کے ڈیسیژن جو ہوتے ہیں وہ آپ کے ڈیسیژنس نہیں ہوتے، وہ آپ کے پیرنٹس کے ڈیسیژن آپ کا ڈیسیژن ہوتا ہے. تو اس وقت تک تو آبویسلی
وہ آپ کے اوپر انفلوئنس بھی زیادہ ہوتا ہے ان کا, اور وہ آپ کے ڈیسیجنس لے بھی رہے ہوتے ہیں. لیکن آفٹر دیٹ ٹائم جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر شریعت نے ان کا جو رول ہے, اٹس اے گائیڈنگ رول مور دین اے فورسنگ رول. وہ آپ کو فورس نہیں کر سکتے ان چیزوں کے اوپر, وہ گائیڈ کریں گے, کیونکہ ظاہر ہے جو آپ کے پاس ایکسپیرینس ہوتا ہے نا, ایکسپیرینس کے بعد جو آپ کے فیصلے ہوتے ہیں بہت ڈفرینٹ ہوتے ہیں نسبتاً ان فیصلوں کے ایز کمپیئر ٹو جو آپ کے ایکسپیرینس سے پہلے فیصلے ہوتے ہیں. ہر بندے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آج سے 1 سال پہلے اپنے آپ کو بیوقوف سمجھتا ہے اور کہتا میں تو اس وقت بڑا بیوقوف تھا, اب میں بڑا عقل مند ہو گیا ہوں. تو ہر بندے کے اندر اس تو پیرنٹس کے پاس ایکسپیرینس بہت زیادہ ہوتا ہے, تو اپنے ایکسپیرینس کی لائٹ میں آپ کو گائیڈ تو کر سکتے ہیں لیکن فورس نہیں کر سکتے. وہ مختلف فیلڈز ہو سکتی ہیں, مثلا ایجوکیشن فیلڈ کا آپ نے کہا تو obviously آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ یار یہ کام ذرا زیادہ سوٹیبل ہے, یہ کام سوٹیبل, لیکن دے کین ناٹ فورس یو آن دیٹ, فورس تو نہیں کر سکتے آپ کو. نمبر 2, جیسے میرج کے بارے میں آپ نے کہا, اس میں اسپیشلی ہمارے سب کانٹینٹ میں تھوڑا سا ایشو زیادہ ہے, کیونکہ یہ ہمارا ریلیجیس ایشو نہیں, کلچرل ایشو زیادہ. ریلیجیس ایشو یہ ہے کہ ظاہر والدین کی جو بات ہوتی ہے اس کی امپورٹنس تو اپنی جگہ ہوتی ہے, اینڈ ظاہر ہے وہ ان کی بات اور ایک عام بندے کی بات ایک جیسی نہیں ہوتی, تو آپ کو امپورٹنس بھی دینی پڑتی ہے ان کی بات کو سننا بھی پڑتا ہے. لیکن شریعت نے ڈیسیجن آپ کے پاس رکھا ہوا ہے کہ آپ نے اس کا ڈیسیجن لینا ہے, لیکن اس میں یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ اس میں حکمت کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. حکمت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے ابو کو بھی ناراض نہیں کرنا, اور آپ نے اپنی جو آپ کو شریعت نے اختیار دی اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کے پھر آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے. آپ کو شریعت نے حق دی ہے, ٹو بی ویری بلنٹ, شریعت نے حق تو دی ہے ہر لڑکی کو اور لڑکے کو, اپنی مرضی سے شادی کر لیں, اپنی مرضی سے اپنی فیلڈ چوز کریں, لیکن اس سب کے اندر اپنے والدین کی بات کو اہمیت دینا, یہ آلدو اتنا کوئی اسٹریٹ فارورڈ بات تو یہاں پہ نہیں کہی جا سکتی, لیکن اس کو اہمیت دینا ضروری ہے. سر مائی لاسٹ کوشچن وڈ بی اباؤٹ سوسائٹی کمپیریزن, ویسٹ کا اور ہماری سوسائٹی کا کمپیریزن. تو ویسٹ میں چائلڈ اپ برنگنگ اور ہمارے ایشیا میں سب کانٹیننٹ میں مڈل ایسٹ میں ڈفرینٹ سوسائٹیز میں نا چائلڈ اپ برنگنگ ڈفرینٹ طریقے سے ہو رہی ہے, اور وہاں پہ چلڈرن بیہیویئر اور پیرنٹس کے بیہیویئر وہ بھی ڈفرینٹ ہیں. جیسے ویسٹ میں آپ آفٹر 18 بچے کو انڈیپینڈنٹ کر دیتے ہیں, یا ان کا بہت ڈفرینٹ کلچر ہے. ظاہر سی بات ہے وہ ایک اسلامک سوسائٹی تو نہیں ہے, وہ اسلامک ٹیچنگس کو بھی فالو نہیں کرتے, لیکن آپ کے خیال میں ویسٹ میں ایک اولڈ ہاؤسز کا بھی جو کانسیپٹ ہے وہ بھی اسلام نہ ہونے کی وجہ سے یا ان کی جو چلڈرنس کے ساتھ اپ برنگنگ کے کانسیپٹ سے ریلیٹ کرتا ہے. تو آپ سوسائٹی کو کس طرح کمپیئر کرتے ہیں, اور کیا پروز اینڈ کونز ہیں ویسٹ کی سوسائٹی کے اور ہماری سوسائٹی کے چائلڈ اپ برنگنگ میں؟ دیکھیے اس میں جو بیسک بات ہے کرنے والی وہ پروز اینڈ کونز کی ہے, کہ ان کی اور ہماری سوسائٹی میں مطلب اگر ان کے طریقے سے ہم چلیں تو اس میں کیا فائدے ہیں, اور جس طریقے ہم چل رہے ہیں اس میں کیا فائدے ہیں اور کیا نقصانات ہیں. تو اگر ان کے پازیٹیوز دیکھیں تو ان کا سب سے پہلا پازیٹیو یہ ہے کہ جو انڈیپینڈنسی کی آپ نے بات کی, یہ ایک بہت اچھا پازیٹیو ہے کہ آپ بچے کو انڈیپینڈنسی دیتے ہیں آفٹر 18. انڈیپینڈنسی ان دا سینس کہ ہی شوڈ بی سیلف سفیشینٹ, ہی شوڈ فائنینشلی بی اسٹیبل. یہ ساری چیزیں ہمیں شریعت نے بتائی ہیں. آپ نے سیرت میں پڑھا ہوگا, حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے جو قافلے جایا کرتے تھے تجارت کے, جو کیراوانز جاتے تھے تجارت کے, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پارٹیسپیٹ کرتے, خود جایا کرتے تھے. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے شادی بھی ان کی جب ہوئی تھی تو اس سے پہلے ان کا کیراوان ہی لے کے گئے تھے وہ. اس کا مطلب ہے کہ نارملی اس ٹائم کے اندر بھی 18, 19, 20 ایج کے بعد نارملی بچے کمانا شروع کر دیتے تھے. تو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا تو اچھی بات ہے کہ آپ ان کو انڈیپینڈنسی دیں اور وہ سیلف سفیشینٹ ہوں, خود کام کریں, یہ تو وہاں کی ایک بہت سی پازیٹیو چیز ہے. لیکن جو نیگیٹیوٹیز ہیں ان سے بچنا بھی ضروری ہے. وہ نیگیٹیوٹیز کیا ہیں, آپ کو ایک چھوٹی سی سٹوری سناتا ہوں. میرے بڑے بھائی ہیں, وہ گئے تھے انگلینڈ, پرانی بات ہے, بہت 80s کے اینڈ کی بات ہے. تو جب وہاں پہ گئے تو انگلینڈ میں اس وقت میرے امی ابو کو کوئی ہوٹل نہیں مل رہا تھا, کوئی جگہ اس لیے دیر تک ان کے ساتھ بچہ ہے چھوٹا, اور وہاں پہ نارملی بچہ ہونا کا مطلب یہ تھا کہ کوئی تباہی مچا دے گا, جہاں بھی جس ہوٹل میں رہے گا ٹی وی توڑ دیں گے, یہ کر دیں, اس طرح کی حرکتیں کریں گے. تو جب وہ خیر بڑی مشکل سے ایک جگہ پہ ہوٹل ان کو مل گیا, کمرہ مل گیا, تو صبح جب ناشتے کے ٹائم بریک فاسٹ میں بیٹھے ہوئے تھے تو میرے بھائی وہ شریف بالکل اپنے جس طرح وہ اپنا کھانا شانا کھا رہے ہیں, تو ہر بندہ آ کے دیکھے, لک ایٹ دس چائلڈ, لک ایٹ دس چائلڈ, یہ کیسے اتنا آرام سے بیٹھا ہوا ہے, یعنی کہ یہ تو پاسبل نہیں ہے. تو اصل میں وجہ یہ تھی کہ ہمارے ہاں اسٹارٹ سے ایک اچھی بات یہ ہوتی کہ آپ پیرنٹس کی ایک ریڈ لائن ہوتی ہے, آپ اس کو کراس نہیں کر سکتے. اس لائن کے اندر رہتے رہتے آپ والدین کے ساتھ آپ کا بیہیویئر ہر چیز اس کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے, تو آپ اس کو کراس نہیں کر سکتے. تو یہ ہمارے یہاں ایک پازیٹیوٹی ہے کہ آپ بچپن سے بچے کے اندر اس کی ایک مورل ویلیوز ہوتی ہیں, اس کی ریلیجیس ویلیوز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل آپ کے یہاں بچہ جو ہے وہ جب گالی دیتا ہے تو آپ اس کو فوراً روکتے ہو,
آپ اس کو روکتے ہوئے 2 باتیں کہتے ہیں، یا تو آپ اس کو ویسے منع کرتے کہ بابا آ جائیں گے، یا پھر آپ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے. یہ دونوں ہماری ویلیوز ہیں، یا ہماری کلچرل ویلیوز ہیں یا ہماری ریلیجیس ویلیوز ہیں. پھر بچہ جھوٹ بولتا ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، تو ہماری ریلیجیس ویلیوز ہیں یہ. تو ہم شروع سے بچوں کو اس کے اوپر ٹرین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ ہمارا ایک پازیٹیو ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہم شروع سے بچے کی جو اپ برنگنگ ہوتی ہے اس میں جو ہم کہتے ہیں نا کہ امی ابو بہت ضروری ہیں، جیسے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ ان کو اف بھی نہ کہو. پھر ایک حدیث کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے لیے بد دعا کی کہ وہ بندہ ہلاک ہو جائے کہ جس نے اپنے امی ابو میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور پھر بھی اس کی بخشش نہیں ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا بھی کی. تو اس کا مطلب ہے کہ شروع سے ہماری جو اپ برنگنگ ہوتی ہے اس میں ہمیں ایک ویلیو دی جا رہی تھی کہ دیکھو بوڑھے امی ابو جو ہے نا، کیونکہ اس ٹائم میں آ کے ان کے اندر بہت ساری ویکنیسز آ جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ برداشت نہیں کر سک رہے ہوتے. تو اللہ تعالیٰ جان جان کے آپ کو شروع سے آپ کو موٹیویٹ کرے ہوتے کہ اس ٹائم میں آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے، اس ٹائم میں ان کا خیال رکھنا ہے. اب اگر یہی موٹیویشن وہاں پہ ان کو ملنا شروع ہو جائے تو اولڈ ہومس کا کانسیپٹ ختم ہو جائے گا. وہاں پہ ان کو موٹیویشن مل جائے کہ یار یہ تو میری جنت ہے. آپ کو کہا جا رہا ہے کہ تمہاری ماں کے پاؤں کے نیچے تمہاری جنت ہے، قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے، باپ کو کہا جا رہا ہے جنت کا دروازہ ہے. تو یہ ساری باتیں اس لیے آپ کو سکھائی جا رہی ہیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ نہیں یہ میری لائن ہے، مجھے ان کو اگر میں نے ان لوگوں کو خوش کر دیا تو مجھے یہ جگہ مل جائے گی. تو اس سے آپ کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر. تو ویسٹرن سوسائٹی کے یہ تو پازیٹیو ہے کہ آپ کو انڈیپینڈنسی ملتی ہے، لیکن ایز اے رزلٹ وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اور بچے امی ابو سے ملنے کے لیے بھی نہیں آتے. تو اس انڈیپینڈنسی کے ساتھ اگر یہ جو ریلیجس اوبلیگیشنز ہیں ہماری، ان سب کو پورا کیا جائے اور بچے کی شروع سے تربیت اس طور پہ کی جائے کہ تمہارے امی ابو کی بہت امپورٹنس ہے تمہارے ہاں اور تمہاری زندگی کے ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہیں وہ، تو پھر یہ والا جو ان کے جو ایک نگیٹیوٹی ہے وہ ختم ہو جائے. وہ ختم ہوگی تو پھر زندگی جو نسبتاً بہتر گزرے گی اور آپس کی بانڈنگ بھی مضبوط ہوگی اور جو آپس میں ان کا گیپ ہے وہ بھی ختم ہو جائے، کیونکہ بچے اس کو برداشت کرنا شروع کر دیں گے کہ جی ہمارے درمیان جو گیپ ہے اس کو ہم برداشت کریں گے. اور تو ہر چیزیں وہ ایکسٹریم لائن ہو جائے گی اور بہت نارمل اور بہت اسموتھ طریقے سے چلنا شروع ہو جائے گی. رائٹ سر، تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم اور جو آپ نے سجیشنس دیں. تھینک یو.